السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیں اس کا. خدا کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور دوسری یہ دن مبارک ہے. ان دنوں میں خدا تعالی ثواب میں، کرم میں، رحمت میں اضافہ کرتے ہیں، بہت اضافہ کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے. کدھر گئے ہیں بھائی؟ آ رہے ہیں؟ چائے در شما کے دیوار شما، در شما کے دیوار شما، تاڑے کتیاں دی پیران دی خاک شما، ایک وار شما لکھ وار شما. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. گاتا ہوں خوشی کے گیت مگر صلی اللہ علیہ وسلم. گاتا ہوں خوشی کے گیت مگر، گاتا ہوں خوشی کے گیت مگر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گیت گالو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گیت گالو صلی اللہ علیہ وسلم. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. در شما دیوار شما، در شما دیوار شما، تاڑے کتیاں دی پیران دی خاک شما، ایک وار شما لکھ وار شما. در شما دیوار شما، تاڑے کتیاں دی پیران دی خاک شما.
ایک گیت گا لو صلی اللہ علیہ وسلم. جب دروشی پڑھتے ہیں ایک ہوتا عادت بنا لینی، دروشی پڑھا زبان چلائی اور بس ایک عادت تھی وہ پوری کی. ایک عادت کے علاوہ ان کا تصور بھی رکھنا چاہیے. اگر کسی کو خوش قسمتی سے زیارت نصیب ہوئی ہے تو ان کا تصور کرے کہ ایسی صورت تھی، اور نہیں نصیب ہوئی ہے تو تصور رکھ لے ان کا. اور دل میں خدا سے مانگے اللہ تعالیٰ کرم اور فضل کر ان کی زیارت نصیب عطا فرما. اور نبی کریم کی سنت سے محبت کرے. انما الاعمال بالنیات، آپ نے فرمایا اعمال نیت پر ہوتے ہیں. اگر قدر سے وہ اعمال کرے گا جو رسول اللہ نے کہے ہیں کہ آقا نے ایسے کہا تھا وضو کرو، یہ ایسے یہ بات کہی تھی ایسے کرو، اس بات کو سوچ کے کرے. ایک عادت ہوتی ہے دروشی پڑھنے کی، عادت ہوتی ہے جیسے باتیں کرتے ہیں ایسے. ایک عادت نہیں ہوتی، وہ عادت دل سے ہوتی ہے. وہ عادت دل سے ہوتی ہے. دل سے وضو کرے اور تصور کرے آقا جی نے کیسے چیزیں سکھائی ہیں. ہاتھ 3 دفعہ دھونے، منہ دھونا، اور حضور کا تصور رہے. خیال میں کچا خیال نہیں، پکا خیال. اور آپ کیسے وضو کرتے ہوں گے، ایسے ہی ہم لوگ وضو کرتے ہیں ایسے سے پانی جلدی جلدی کر لیا کہ ہاتھ گیلے کرنے ہیں، منہ گیلا کرنا ہے. کرلی کی، ناک میں پانی ڈالا، عادتاً جیسے ہوتا ہے. ایک کرلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور تصور کرے آقا کی بھی ناک کیسی ہوگی، کیسے آپ ڈالتے ہوں گے ناک میں پانی. پھر تمہارا دل حاضر ہوگا، تمہاری چیخ بھی نکل جائے گی اللہ.
کیونکہ سوچ کے وضو کیا، ان کا تصور رکھا وہ کیسے وضو کرتے ہوں گے، کاش میں ان کے پاس ہوتا وضو کرتا، وہ ساتھ بیٹھے ہوتے، لیکن ادب رکھتا دیتا۔ تمہارا بدن کانپ جائے گا۔ ابھی وضو کرنا، یہ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا آقا جی بھی نماز پڑھتے تھے، اور کیسے رکوع کرتے تھے، کیسے سجود کرتے تھے۔ پھر تم کو وضو کرنے میں وقت بھی لگے گا اور تمہارے دل پہ اثر بھی ہوگا، دل پر اثر بھی ہوگا۔ ان کے ہاتھ کتنے اچھے ہوں گے، ہاتھ کتنے اچھے ہوں گے، اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے ہوں گے، اور دل نے تمہارے آیا اگر ایسا موقع نصیب ہو جائے میں آقا کو وضو کرا دیتا۔ ہم لوگ بت نہیں ہوتا، بت کے جیسے ہو گئے۔ عادتاً جیسے کام کے نہیں ہوتے، کام کیا، کام ہے بس، کام کیا اور خلاص، ایک کام نہیں کیا، وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن آقا جی کیسے پڑھتے تھے، اللہ کی عظمت ان کے دل میں جیسے ہے ایسے کہ ہمارے تمہارے دل میں تو نہیں ہے، خیالی عظمت ہے، خیال، ایک خیال میں جان ہے، جان والا خیال ہے۔ نماز پڑھتے تھے تو نماز آپ کیسا پڑھتے تھے؟ فرماتے تھے اصلی کما رأیتمونی اصلی، میں کبھی نماز پڑھتا ہوں اللہ کا فضل آ جاتا ہے، رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، اور خیال آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کیسے سجود کرتے ہوں گے، اللہ کی عظمت ان کے دل میں کیسی تھی۔ تو نماز میں پھر تھوڑا صحیح ہو جاتا ہوں، ایسا خیال آتا ہے نماز میں تھوڑا صحیح ہو جاتا ہوں۔ سجدے پہ سجدہ کرنا جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے، جو ایسی نماز پڑھیں گے، اس طریقے سے وضو کریں گے، آپ کو وضو میں بھی دیر لگے گی، آقا جی کا تصور
شروع ہو گیا. رکوع کیا، آقا جی کی یاد دل میں تھی. آقا جی کیسے رکوع کرتے ہوں گے، سجود کیسے آرام سے کرتے ہوں گے. تمہاری رکوع اور سجود میں، وضو میں، عبادت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو گئے کہ وہ تصور چل رہا. اگر اس قسم سے نماز پڑھی جائے، اس طریقے سے نماز میں جان بھی آ جائے گی اور پتہ چلے گا یہ میں نے نماز پڑھی، اس کا مجھ پر اثر ہوا. ہوگا اثر، دیکھنا. مجھ کو ابھی اثر ہو رہا ہے. اللہ سجود کیا، بڑے آرام سے کیا. آقا 3 دفعہ تسبیح پڑھتے تھے، ہم لوگ 1 دفعہ یا 8 دفعہ ایسے پڑھ کے بس عدد پورا کر لیا رکعتوں کا. جب کھڑا ہونے کی نیت کرے، اگر اس دن کوئی گناہ کیا ہے، گناہ سے توبہ کرے، اللہ میں نماز میں کھڑا ہوں، تیری عبادت میں مجھ سے آج غلطی ہو گئی، یا مثلاً گناہ ہو گیا، انسان ہے ہی خطا کا پتلا، تو مجھے بخش دے، آئندہ میں نہیں کروں گا، اور میں تجھے بہت بڑا سمجھتا ہوں. اللہ اکبر جب کہتے ہو، اللہ بڑا ہے. جب اس طریقے سے نماز پڑھو گے، اللہ بڑا ہے، کہا تم کو اثر نہیں ہوا. اس لیے نماز میں جان نہیں پڑتی، نماز برکتوں والی نہیں ہوتی. برکت والی جان والی نماز ہوتی تو کہتے آج میں نے نماز پڑھی ہے. اللہ قبول فرما. دل میں گھڑی گھڑی آتا تھا، اللہ اللہ قبول فرما، مہربانی کر، گنہگار ہوں پھر بھی تیرے پاس آ گیا ہوں. مجھے پاک کر، مجھے صاف کر. لوگ تو کہتے مجھے حاجی صاحب، مولانا صاحب. اپنی مہربانی دکھا مجھے کہ دوبارہ میں نماز خوشی سے پڑھوں. ہو سکتا ہے آپ کو کانپنا کچھ آ جائے.
اب نماز پڑھ رہا ہے، ٹوپی ادھر جا رہی ہے، یا ایسا نماز پڑھ رہا ہے تو رومال ایسے رکھ لیا ہے، کام پہ جاتا ہے تو ایسے رومال ادھر رکھ لیتا ہے، اب نماز پڑھتا ہے تو رومال ادھر رکھ لیا۔ اگر ایسا خیال ہو، مشورہ دیتا ہوں، ایسا خیال ہو اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اور ساتھ جو بیٹھے ہیں ان سے بات چیت نہیں کرتا زیادہ، کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے، نہ کرے، کہ باہر جا کے مسجد میں کر لوں گا۔ اب اس کی حالت ایسی ہے نا، بھائی چھوٹا ساتھ تھا، تو اس کو بولتا ہے دکان پہ جائیں گا نا، کھنڈ رہے ہیں 1 کلو، مصیبت۔ لوگ درجات سے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور چیزیں یاد آ گئی، رشی پڑھ کے جو چیزیں یاد آ گئی تھی وہ خدا سے مانگنی شروع کر دی۔ اب چابیاں دکان کی تو نہیں بھول گیا، جیب میں ہاتھ مارا، دیکھا، کیا شکر ہے چابیاں میں نہیں بھول گیا، چابیاں لے آیا۔ نمازی صاحب کھڑا ہے، اگر دوست ایسے آئے ہیں تو کہتے ایسے سوچتا ہے کبھی کبھی پھٹے لکھ دی لعنت، دوست کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایسے سوچ کے نماز پڑھے بہت اچھی نماز ہوگی، کہ اپنی مصیبت میں پڑا ہوا نماز میں خطا ہو جاتی ہے، نماز میں جلد بازی کرتے ہیں کہ جلدی پڑھ لوں، کئی کام اور بھی کرنے ہیں۔ سو رہا ہے، کوئی سامان کھایا تھا گھر والوں نے، وہ سوچا، وہ سامان کا خیال کیا کہ میں بھول نہ جاؤں، بازار سے لیتا جاؤں۔ ہاں تو ہمارا ماحول زندگی ایسی ہے، اگر نمازی پکا ہو رہا ہے تو یاد آیا سامان لے جانا، بولا کہ آج سامان میں لے جاؤں گا،
دوبارہ لے جاؤں گا. خوف دل میں تھوڑا آ جائے پھر ہوگا. نماز میں آتے وقت مسجد میں داخل ہونے لگا تو مسجد کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولنا. سچے دل سے کہے گا رحمت کا دروازہ کھل جائے گا. اگر داخل ہوا تو جوتیاں دیکھتا کدھر میں کہاں رکھوں، گم جاتی ہوں، اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہاں ہاں، میں تو کوئی دفعہ جوتے اپنے گواہ بیٹھا حرم میں کہیں رکھ دیتا ہوں، جلدی میں بھول جاتا ہوں، پھر آ کر ڈھونڈتا ہوں تو ملتے ہی نہیں ہے. اخلاق سے بولنا چاہتا ہوں، اخلاق سے بول رہا ہوں، اخلاقی سے تو نہیں بول رہا ہوں. کپڑے لگاتا تھا، پیوند ختم ہو گئے. لگاتا ہے آقا جی نے کہا جو گدھے پہ بیٹھا پیوند والے کپڑے اس نے لگائے پیوند، اس نے تکبر نہیں کیا. یہ خدا کی قسم کرنا چاہیے. اتنی بڑی سرکار، معجزات والے، پیوند لگاتے تھے اپنے کپڑوں کو. اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، ٹھیک کرتے تھے اس کو. جن کا نام سرکار دو عالم ہے، جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جو درجے میں سب نبیوں سے اوپر ہیں. یا حلب بشاتا ہوں، بکری کا دودھ دھوتے تھے. کرے گا ایسے؟ ان کو سوچ کر ایک شخص تھا، مفتی تھا نبی کریم کا، خود دودھ بکری کا چوتا تھا. ایک دن میرے پاس آیا، بولا میں نے ایک دو کھجوریں کھائی، اس سے دل بھر گیا. ہم لوگ قسم قسم کے کھانے ہیں. اللہ کا شکر کرنا چاہیے. جیسے کھانا ہوا کھا لیا، نہیں تو کبھی سادہ کھا لیا.
پانی کو ٹھنڈا گلاس بھر کے لے آیا ساتھ، رکھ لے تواضع، نہیں دسترخوان تو سب چیزیں ہونی چاہیے، پکوڑے مکوڑے بھی ہونے چاہیے، پانی بھی رکھنا چاہیے، بیوی کو سکھایا ہوا، بہنوں کو سکھایا ہوا، کرتے ہیں نا ایسا۔ ہاں تو پھر کیسے دسترخوان لگا ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کھانا پینا نماز سب عبادت کی طرح ہوتا تھا، جیسے عبادت کرنی ایسا خیال۔ اور اخلاق گھر میں، وہ کدھر ہے وہ کدھر، ان کو بلایا، ان کو بٹھایا پاس۔ بتائیں ہم لوگ کیسے ہیں؟ دسترخوان ایسے لگانا، کھانے کو زیادہ دلچسپی سے دیکھنا، اور کھانے میں زیادہ باتیں کرنی، کوئی ضروری بات ہوئی تو کر لی، اور بھائی وغیرہ ساتھ کھا رہے ہیں، بھائی کھانا کھا، بہت باتیں نہیں کرتے کھانے میں، اور خود سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم کی طرح وضو کرنا، نماز میں خیال رکھنا، نبی کریم کہتے تھے آرام سے نماز پڑھا کرو۔ ایک صحابی کو 3 دفعہ نماز پڑھائی، کہا نماز پڑھ، نماز تو نے نہیں پڑھی، جیسی آتی تھی اس نے پڑھی، پھر کہا دوبارہ جاؤ پڑھو، ایسے غالباً 2-3 دفعہ کہا، پھر اس کو کہا نماز پڑھو تو تکبیر کہو، پھر رکوع آرام سے کرو، پھر سجود آرام سے کرو، اور اس کو کہے کہ تم کو پڑھا ہے، پتہ ہے تم کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو؟ اوف اوف، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اولاد کو بھی ایسے سکھائے، بیٹا نماز پڑھا کرو، آج پڑھنا نماز میرے ساتھ، لیکن تم کو پتہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات بڑی ہے چھوٹی ہے؟
مسجد میں نہیں کھیلتے آ کے. اوف. گھر میں بھی ایسا ہی ہے. نماز پڑھتے ہیں پھینک جو کہتے دوپٹہ لے لیتے تھے. بھائی دوپٹے کی پڑھ رہی ہے. یہ نماز ہے ہماری ساری ایسے یہ ایک ظاہری نماز ہے. اس طریقے سے تو خیالات تو نہیں ہوتے. اس طریقے سے خیالات نہیں ہوتے جیسے میں نے آج نقشہ کھینچا ہے. بچوں کا وضو کیوں نہیں کیا؟ وضو کرو، تم بھی نماز پڑھو ہمارے ساتھ. کھیل رہے ہیں کر. اس کے ہاتھ کو چوما بچوں کے. کب وضو کرتے ہیں ادھر پانی لگاتے ہیں، اللہ گناہ معاف کرتا ہے. اللہ کی رحمت اترتی ہے. اور خدا نے ہم کو سب کچھ یہ دیا ہے. یہ ٹوپی کہاں سے تیرے پاس آئی ہے؟ کرتا اچھا کہاں سے آیا ہے؟ اللہ نے دیا نا. اس سے اچھا لے کے دوں گا. سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے. اللہ بلکہ استغفر اللہ کہتا ہوں. جب ایسے خیالات آتے ہیں تو کہتا ہوں مسجد میں گھسنا ہی نہیں چاہیے، گھر میں پڑھ لو. ٹھنگا ہی مارنے نا. بزرگوں کی باتوں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بزرگ نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے میں جب نماز پڑھتا ہوں اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، یہ سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میں سنتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس پیدا ہو جاتا ہے قابل تو قبول کیا. رکوع کرتا ہوں آواز آتی ہے قابل تو قبول کیا. سجود کرتا ہوں احساس ہوگا قابل تو میں نے قبول کیا سجدہ تیرا. ہمارے کہاں ایسے دل ہے؟ کتنی دفعہ ٹوپی ٹھیک کرتے ہیں نماز میں. پٹیاں تھے لگا لیے ہیں اسے سنت تک کرتا پا رہے ہیں.
ہاں تو آپس اخلاق سے بات کریں، یہ صحیح ہے. آدھے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بالکل صحیح کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کوشش کریں نماز میں جب کھڑے ہوں تو یہ تصور کریں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، پھر ایسے ہاتھ اٹھائے کہ دنیا کو میں نے پیچھے پھینکا اور اللہ کے سامنے آ گیا ہوں. تو چیزوں کا تمہارے پر اثر ہوگا. اللہ گھر میں بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، سنتے پڑھ کے پھر نہیں جانا مسجد میں، سنتے پڑھے ادب سے اور دل کو حاضر رکھے. اور گھر میں بڑے بچوں کو نماز کے وقت نماز سکھایا کرو، نماز میں کھڑے ہو جائیں. دل مرا ہوا تو انسان کیا کرے. پھر کافی روز ہی پڑھتی ہیں نماز، روز ہی پڑھتی ہے نا. تو تہجد بھی پڑھتا ہے، شاید پڑھتا ہے، کبھی اٹھ گئے کبھی نہ اٹھ. مصیبت پہ تو روز تہجد. اور تہجد میں پہلے دعا مانگی جو مصیبت پڑی ہوئی تھی. پڑھا یار، ادھر پڑھا، پڑھائیاں کی. امام حسن اور حسین علیحدہ تو پڑھتے تھے، سکھایا بھی تھا اتنے 1000 کل شریف پڑھا کرو. نہیں پڑھتے ہو؟ کل شریف 1000 امام حسن حسین کو ہدیہ کرو. یہ تو ماشاء اللہ بہت کچھ پڑھا ہے. قرآن شریف 1,00,000 ارب 10 ارب 7 کروڑ. یاسین شریف 997,000 بہت پڑھا ہے. کل شریف 97,000 ارب خرب 40 ارب. درود شریف 99,000 ارب خرب. یہ مل کے پڑھا ہے علیحدہ پڑھا؟ سب کی طرف کس وقت پڑھا ہے؟ 2-3 میں پڑھ رہا ہے. ایسے بٹھا کے پڑھاتے ہیں ان کو. اچھا کرتے ہیں.
مجھے آج کل جیسے ہوش کام نہیں کرتے. تو بھائی یہ اچھا بھائی ہے، اس نے بھائیوں کو سکھایا ہوا یہ قرآن شریف، یاسین، قل شریف یہ پڑھتے ہیں ہر جگہ، پھر لکھ کے بھیجتے ہیں تم کو. یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ پڑھتے ہیں، پھر ٹیلیفون میں یہاں کتنے پڑھا ہے، یہاں بھائی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پھر بتاتے ہیں. یہ تو پہلے تو میں نہیں بتایا. کتنی بڑی خیر ہے یہ. بہت بڑی خیر ہے. آج یہ قرآن شریف سب نے مل کے پڑھا ہے، شاید 1,00,000 ارب 10 ارب 7 کروڑ. یاسین شریف 997,000 خرب 40 ارب 80 کروڑ. کل شریف یہی بڑے عدد ہے. یہ اچھا ہو گیا، ایسے پڑھا کرو اور بھیجا کرو یہاں، اور مجھے برقع بھیج دیا کرو، میں وقت دیا کروں گا، کیونکہ بیمار ہوں، مشکل سے آتا ہوں. تو سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا امام حسن، امام حسین، یہ سب یہ پڑھائی کی گئی ہے. یہ ان کے ارواح مبارک کو بخشا، اللہ قبول کرے اور سب کی مصیبتیں آسان فرمائے. ہر دل نماز میں لگائے، عبادت میں لگائے. اتنا پڑھا گیا، آگے قبول کرے. اس قبول کے بعد اس کی رحمتیں ہم پر عطا رہے. آمین یا رب العالمین. الہی اسروں کا فی حادثہ مبارک اور سے ثواب ما قرانا نور ما ترونا الی روح سید الوجود ثم آلہ و اصحابہ. السلام یا ارحم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ارحم الراحمین. اجلنا ولنا مغفرة ورحمة ورزقا واسعا ومن كل سوء مكروه یا رب آمین. وصلی اللہ علیہ سیدنا. وہی خیریں اتنی ہیں کہ انسان حساب بھی کر سکتا ہے. آپ بتاؤ اتنے خرب عرب یہ پڑھتے ہیں، پھر وہاں لکھتے ہیں، یہی ادھر لکھ لیتے ہیں. یہ جو اتنا پڑھا کون پڑھ سکتا ہے؟ بس فضل اللہ کا. اتنا خرب 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 کون پڑھ سکتا؟ جب خدا کی رحمت آتی ہے بے حساب آتی ہے. اتنی یاسینیں، ایک یاسین 10 ختم کے برابر ہوتی. اتنی کل شریف. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ سب سے بخشا آقا جی کو اور تمام انبیاء کو، اور اللہ سے اس کے طفیل قرآن کے
ہم پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم لوگ بہت غنی ہو گئے ہو۔ اللہ اچھا بھائی نیت پر دو نظر۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر مصطفیٰ دی دوا بھی شفا بھی، نظر مصطفیٰ دی دوا بھی شفا بھی، نظر مصطفیٰ دی دوا بھی شفا بھی۔ مریض گناہ منگ لے نظر محمد، مریض گناہ منگ لے نظر محمد، مریض گناہ منگ لے نظر محمد، مریض گناہ منگ لے نظر محمد۔ شاہ جی داولا ہے ہر تھائی جارا، شاہ جی داولا ہے ہر تھائی جارا، شاہ جی داولا ہے ہر تھائی جارا۔ کرے راج دو جگتے نظر محمد، کرے راج دو جگتے نظر محمد، کرے راج دو جگتے نظر محمد، کرے راج دو جگتے نظر محمد۔ او دنیاوی بھولیا او جنت بھی بھولیا، او دنیاوی بھولیا او جنت بھی بھولیا، او دنیاوی بھولیا او جنت بھی بھولیا۔ پئی جس دے دل تے بھی نظر محمد، پئی جس دے دل تے بھی نظر محمد، پئی جس دے دل تے بھی نظر محمد۔ اے بیمار مگشا محمد دی نظرا، اے بیمار مگشا محمد دی نظرا، اے بیمار مگشا محمد دی نظرا۔ اے مرزادہ حل نے فقط شاہ محمد، اے مرزادہ حل نے فقط شاہ محمد، اے مرزادہ حل نے فقط شاہ محمد، اے مرزادہ حل نے فقط شاہ محمد۔ نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی، نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی، نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی۔ خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد، خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد، خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد۔
وہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اگر چاہیں تو شاید ہوں، شاید ہوں، کیونکہ ہم لوگ جیسے ہیں گندے، تو کرم کے تقاضے سے آ جاتے ہوں گے، کیونکہ ان پر پابندی نہیں ہے، جہاں مرضی جائیں۔ اور ذلت سے آدمی بیٹھے، عزت سے بیٹھے، ان کے تصور سے بیٹھے، امکان ہے آ جاتے ہوں گے۔ میرا دل چاہتا بہت ان کو، اس لیے میں ایسے لفظ کہتا ہوں۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں وہ بولو انشاءاللہ، وہ دل میں ہو تو دل پاک نہ ہو جائے، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا نہ ہو جائے، ان کی روحانیت اگر مس کرے، اور برکت خیریں ہمارے آگے پیچھے پھرے نہ ہر وقت، جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر، جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہے، جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں، جدھر ان کا رخ ہے خزانے ادھر ہیں، جدھر ان کا رخ ہے خزانے ادھر ہیں، جدھر ان کا رخ ہے سب خیریں ادھر ہیں، سب خیریں ادھر ہیں۔ صحیح ہے؟ اللہ اللہ اللہ، اب کیا بولوں، بہت دل میں آتے باتیں کروں، لیکن کیا باتیں کروں۔ چلو بھائی۔